بزرگان دین کا فیض جب قبول ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی یاداوری ہوتی ہے، لوگ ان کی یاد میں مدرسے بناتے ہیں۔ مفتی محمود صاحب اخیر عمر میں بہت بڑے عالم اور فقیہ اور سیاست کے میدان کے فاتح تھے، مصروفیات بہت زیادہ تھی، کچھ لکھ نہ سکے وہ۔ ان کے مرنے کے بعد ایک تفسیر ان کی لکھی گئی، ان کے مرنے کے بعد ان کی ترمذی شریف کی شرح تیار ہو گئی، ان کے مرنے کے بعد ان کا فتاوی مفتی محمود 11 جلدوں میں آ گیا، اور مزید جلدیں آ رہی ہے، 20 تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ مفتی صاحب نے 60,000 فتاوی لکھے تھے۔ تو مرنے کے بعد نیکیاں دنیا میں جاری ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں محدث ہوتا تھا، اس کو 16 لاکھ احادیث خواجہ عبید اللہ حرار کو یاد تھی، احمد ابن حنبل کو ساری یاد تھی، امام بخاری کو 6 لاکھ یاد، یہ طریقہ تھا۔ پھر طریقہ یہ ہوا کہ علماء اور محدثین کفار سے مقابلے کرتے تھے، شہید بھی ہوتے تھے اور بچ بھی جاتے تھے۔ ہمارے زمانے میں علماء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مسجدیں بنواتے ہیں، بڑے بڑے ادارے قائم کرواتے ہیں، ہزاروں لاکھوں شاگرد ان کے پیدا ہوتے ہیں، لوگ فیض اٹھاتے ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں دینی کام کا رنگ مختلف ہوتا ہے، اور اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی کا کام کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر ہدایت کا ٹھیا بنتا ہے اور آخرت میں وہ مغفرت کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو ہر مومن اپنے بساط کے مطابق اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کیا کرے، اچھے کام کر کے ان کو بخشے، اللہ سے دعا کرے، اور انشاءاللہ خیر ہوگی بہت زیادہ۔ ہمارا وہ چھوٹا سا بچہ ہے محمد انور شاہ، اس کا نام انور شاہ رکھا ہے شاہ صاحب کی نسبت سے۔ تو ایک سال وہ قرآن مجید تراویح میں سنانے سے بچہ ہے گھبرانے لگا اور کہنے لگا آدھا سناؤں گا، آدھا سناؤں گا۔ خواب میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ نے پورا قرآن یاد کیا ہے، پورا سنا ہے، اور میرے نام کی لاج رکھنا۔ تو اس معصوم بچے نے ان سے پوچھا کہ حضرت کا کیا نام ہے؟ کہا مجھے محمد انور شاہ کشمیری کہتے ہیں۔ خواب سے اٹھا، خوب پیسے خیرات کیے، اور ماں کو کہا کہ شاہ صاحب خواب میں آئے اور حکم دیا ہے انشاءاللہ پورا قرآن سناؤں گا، اور پورا قرآن ایسا سنایا کہ اس کا استاذ کہتے تھے کہ زور کے بعد پون گھنٹہ یا آدھے گھنٹے میں 3 پارے پڑھ لے جائے، اور شام کو تراویح میں وہ سنا دے۔ بزرگان دین کا فیض جاری رہتا ہے، مختلف تعبیرات سے اور مختلف طریقوں سے، اور اپنے اپنے بساط کے مطابق 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا ہونا جس میں آپ اپنی مری ہوئی ماں، باپ، نانا نانی، دادا دادی، استاد، محسن، ان کے لیے فاتحہ پڑھے، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھے، آخر میں درود ابراہیمی پڑھے، اور کچھ کھانا پکوا لے۔ فقراء مساکین کو مہینے میں 2 مہینے میں 1 دفعہ اللہ نے توفیق دی دیگ پکوائے، اور طلباء کو، نیک لوگوں کو کھلائے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کے ثواب کے لیے کپڑے خریدے، سلوائے، بٹوائے۔ اللہ نے توفیق دی ہے اور غریب مسکینوں کا گھر آباد کرے، ان کے علاج، معالجے اور تعلیم کی فکر کرے، مدرسے اور مسجدیں بنائے۔ جس شان سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ اپنے مرحومین اور گزرے ہوئے لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایصال ثواب کا یہ طریقہ اچھا ہے کہ کوئی نیک کام کر کے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ، اولیاء، بزرگان دین، پھر اپنے خاندان کے بزرگ کو ان میں شریک کر لے، اس طرح لوگوں میں رائج ہے۔ لیکن مجدد صاحب نے لکھا ہے مکتوبات میں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بعض مردوں کو، زیادہ محتاجوں کو علیحدہ ایصال ثواب کرے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ مجدد نے اس پر عملاً ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت شوق اور ذوق سے کچھ کھانا پکوایا، کچھ کپڑا بٹوایا، سورتیں پڑھی، جو طریقہ بزرگوں کا ہے، اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ
کی روح مبارک کو بخشنے کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان و علی ان کو بھی شریک کیا۔ فرماتے ہیں میں نے خواب کو خواجہ یعنی اپنے شیخ کو دیکھا کہ بہت غمگین ہے اور بہت پریشان ہے۔ میں سمجھ گیا کہ مجھ سے پریشان ہے اور مجھ سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت سوچا میں نے، آخر میں یہ سمجھ میں آیا کہ اسی طرح ایک اور ایصال ثواب کرتا ہوں، بالکل اسی طرح، لیکن اب کہ میں نے کسی کو شریک نہیں کیا اور اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ کو اکیلے بخش دیا۔ فرمایا کہ اب جو ان کو دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہے اور بہت دعائیں دے رہے اور بہت زیادہ تر و تازہ ہے۔ مجدد لکھتے ہیں بعد التأمل و توقف یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم یہاں سے نیت کر لیتے ہیں تو وہ بٹ کے پہنچتا ہے، اور جب ہم ایک کو بخش لیتے ہیں تو وہ لے کر کے بڑے بڑے ارواح مقدسوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور ان کو دربار میں حاضری کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ واقعہ مجدد نے دفعتاً مکتوبات جلد سوم مکتوب نمبر 333 میں صاف ستھرا لکھا ہوا ہے، اور مجدد نے اپنے خلیفہ مزمل کابلی کو نصیحت کی کہ ایصال ثواب اس طرح سے کرو جس طرح میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر! میں نے اپنے والد کو آج خواب میں دیکھا اور پھر میں نے قرآن شریف پڑھوایا اور طالب علموں کو پیسے بھی تقسیم کیے، کیونکہ مجھ پر یہ واضح ہے کہ طالب علموں سے پڑھوا کے کچھ نہ دینا توہین ہے، بے ادبی۔ اور میں نے بالفعل ایک خاندان کو دیکھا کہ ان کے بڑے ہمارے طلباء کو بلا لیتے تھے، آتے وقت چپکے سے ہمیں ایک بنڈل لے لیتے تھے کہ ان کو 1000 دے دو۔ اب اپنے بیٹوں سے 29 ملوں کا مالک اپنے بیٹے سے کہتے طلباء کے ہاتھ دھلاؤ، پوتوں سے کہتے تولیہ پکڑو، مجھے کہتے ان سے کام کرنے دو تاکہ یہ عالموں کی قدر جانے ذرا۔ وہ بزرگ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے اسی طرح کرتے تھے، لیکن وہ جو پیسے دیتے تھے وہ ان کو معلوم نہیں ہوا، اور ہم شرم کے مارے بولتے نہیں تھے کہ بھئی عام طور پر لوگ تو اچھا نہیں سمجھتے پیسے مانگنا یا لینا۔ وہ سارے کے سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، سارے مل ختم ہو گئے اور پائی پونے کا محتاج ہو گئے۔ میرے ساتھ جتنے علماء وہاں آئے گئے سب نے یہی کہا کہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ طلبہ مسافرین کو قرآن پڑھوا کر اور ان کا اکرام نہ کرنا ذلت کا باعث ہے، اور وہ ذلت پھر ان لوگوں پر پڑے گی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہ سمجھے، وہ نہ سمجھے، لیکن ہمیں اس پر جزم ہے کہ طالب علموں کے اکرام کی نیت سے ان کا تعاون بھی مناسب کر دیا جائے، اور کچھ نہ ہو تو میں کہتا ہوں صدقے کی نیت سے ہو، زکوٰۃ کی نیت سے ہو، خیرات کی نیت سے ہو، لیکن سال میں ایک دفعہ قرآن خوانی اور روزانہ نہ ہو، روز قرآن خوانی لوگوں سے نہ کرائے۔ آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے کہ عورتیں قرآن خوانی کرتی، عورتیں جمع ہوتی ہے اور کبڈی 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 اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور یہ شادولہ بھی درمیان میں ناچ رہا ہے۔ عورتوں کی قرآن خوانی کیسے ہوتی؟ قرآن تو مرد پڑھے گا، وہ قرآن ہوگا۔ پتہ نہیں عورت کس حال میں ہے اور کیسی نہیں ہے، نہ انہیں تجوید، نہ قرات، نہ طریقہ، نہ سلیقہ، لیکن بہرحال فیشن کے بڑے بڑے تابع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پڑھنے کی توفیق دے، لیکن ذمہ داری مرد کی زیادہ ہے۔ مرد شان و شوکت سے قرآن مجید خود پڑھے، گھر والوں کو پڑھوائے، بچوں سے پڑھوائے، اور سال میں 6 مہینے میں اللہ موقع دے، محلے کے امام صاحب سے کہے، کسی مدرسے کے محتمم سے کہے، تو استاد سے کہے، اپنے 15-20 شاگردوں کو لے آئے، ہمارے گھر کھانا کھا لے، یہاں دعائیں مانگے، قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ جب وہ جانے لگے پیسے نہ دے، ایک جوڑا دے دے، بہترین قسم کا جوڑا نہیں دے سکتے، 100 روپے دے دے، 500 دے دے، کنڈے زوئے ہوئے سخو بویا۔ عقل مندوں نے کہا بیوے کے بیٹے کچھ تو کر، کچھ عقل تو سیکھ۔ اور 2 گھنٹے آپ کے گھر بیٹھتے ہیں، پھر لڈو کھلاتے ہیں وہ چنے والے، جس سے زیادہ گٹھیا بیکری میں ہے ہی نہیں، تو وہ ختم پھر الٹا پڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ عزت ہے میری۔ اور تمہیں اس حدیث سے شرم نہیں آتی
جس میں پیغمبر کے ایک صحابی نے صرف فاتحہ پڑھی 3 دن 3 رات، اور 120 بکریاں اس کو انعام میں ملی. اور پیغمبر اتنے خوش ہوئے، فرمایا میرا حصہ بھی کر لو، آپس میں بانٹو، بہترین ہے جو اللہ نے قرآن کے بدلے میں نصیب فرمایا ہے. اس مسئلے میں اور علماء میرے ساتھ نہیں ہے، وہ حرام والے فتوے والے، لیکن ہم نے ہمیشہ ان کے رد میں کام کیا ہے، اور بڑا شرح صدر ہے مجھے الحمدللہ کہ طلباء کا، علماء کا مختلف عنوان سے تعظیم، تکریم اور عزت عین قرآن کی عزت ہے، عین اسلام کی عزت ہے، اور اس سے جو انوار اور برکات کے چشمے پھوٹتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں.